یہ ویڈیو حضرت مفتی محمد تقی عثمانی اور حضرت مولانا فتح محمد خاں صاحب جالندھری کی لکھی ہوئی تفسیر قرآن پر مبنی ہے۔ السلام علیکم۔ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ عظیم ہستی جس نے حق اور باطل کو پیدا کیا اور انسان کو چناؤ کرنے کی آزادی دی۔ بے شک ہمیں آخرکار اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورہ فجر کے بارے میں جانا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ سورہ انشراح کے بارے میں جانیں گے۔ جب اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر پر وحی نازل کرنا شروع کی اور انہیں ان آیتوں کو پھیلانے کا حکم دیا تو اس کام نے ان کی زندگی بدل دی۔ وہ شخص جو اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں میں بہت عزت کا مقام رکھتا تھا، آج وہی شخص صرف اپنے ایمان کی وجہ سے ان کی زیادتیاں اور نفرت جھیل رہا تھا۔ یہ لوگ اللہ کے پیغمبر کو ذلیل کرتے، بیچ سڑک ان کا مذاق اڑاتے اور دوسری بہت سی اذیتیں دیا کرتے تھے۔ نعوذ باللہ، کوئی انہیں پاگل کہتا، کوئی جھوٹا کہتا اور کوئی جادوگر کہتا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک بہت نرم دل انسان تھے، انہیں یہ باتیں بہت تکلیف دیا کرتی تھیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے دل کو سکون دینے کے لیے ان پر یہ آیتیں نازل کی۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے محمد، کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا اور تم پر سے بوجھ بھی اتار دیا، جس نے تمہاری پیٹھ توڑ رکھی تھی اور تمہارا ذکر بلند کیا؟ ہاں ہاں، مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ تو جب فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ جیسا کہ ہم جان چکے ہیں کہ ان آیتوں کو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے دل کو سکون دینے کے لیے نازل فرمایا تھا۔ اگر ہم ان آیتوں کو دھیان سے پڑھیں اور سمجھیں تو ہم دیکھیں گے کہ ان آیتوں میں وہ ساری ترکیبیں موجود ہیں جو ہمارے مشکل وقتوں کو آسان بنا سکتی ہیں۔ پہلی 4 آیتوں میں اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو اپنے احسان یاد کرائے ہیں۔ ان آیتوں سے ہمیں مشکلیں آسان بنانے کی سب سے پہلی ترکیب ملتی ہے، اور وہ ترکیب ہے مشکل وقتوں میں اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو یاد کرنا اور ان کا شکر گزار رہنا۔ 5ویں آیت میں آتا ہے، ہاں ہاں، مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکلیں وقتی ہیں، اللہ رب العزت انہیں دور کر دیں گے اور زندگی آسان بنا دیں گے۔ اس آیت سے ہمیں مشکل وقتوں کو آسان بنانے کی دوسری ترکیب ملتی ہے، اور وہ ترکیب ہے مشکلوں کو عارضی سمجھنا، جن کا ختم ہونا اور آسان وقت کا آنا طے ہے۔ 7ویں آیت میں آتا ہے، جب فارغ ہوا کرو تو اپنے پروردگار کی عبادت میں محنت کیا کرو اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ان آیتوں سے ہمیں مشکل وقتوں کو آسان بنانے کی سب سے افضل ترکیب کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ وہ ہے اپنے خدا کی عبادت کرنا اور ان کی طرف متوجہ ہو جانا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جیسی عبادتیں ہم آج کرتے ہیں جو جلد بازی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں اور جن میں خدا کی عبادت دور دور تک شامل نہیں ہوتی، ایسی عبادتوں سے کچھ خاص فائدے کی امید نہیں کی جا سکتی۔ عبادتیں تو ایسی ہونی چاہیے جو اطمینان سے پڑھی جائیں اور جن میں خدا کی یاد شامل ہو۔ یہ ایسی ہونی چاہیے کہ جیسے کچھ دیر کے لیے ہم ساری دنیا سے کٹ کر بس اپنے خدا ہی کے ہو گئے۔ تو وہ 3 ترکیبیں جو ہمیں اس سورہ سے پتہ چلی، جو ہمارے ہر مشکل وقت کو آسان بنا سکتی ہیں، وہ ترکیبیں ہیں: پہلا، خدا کے احسانوں کو یاد کرنا اور ان کا شکر گزار رہنا۔ دوسرا، مشکلوں کو عارضی سمجھنا
جن کا ختم ہونا اور آسان وقت کا آنا طے ہے۔ تیسرا، پورے دلی خلوص سے اپنے رب کی عبادت کرنا۔ ہمیں یہ جان کر حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ ماڈرن سائنس بھی یہ بات ثابت کر چکی ہے کہ یہ طریقے ہمارے مشکلوں کو آسان بنانے میں اور ہماری زندگی کو خوشحال بنانے میں بہت زیادہ اثردار ہیں۔ آج ہم نے قرآن کو صرف تعبیر، گنڈے اور وظیفوں کا ذریعہ بنا رکھا ہے، مگر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو اس مقصد سے نازل نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اس عظیم کلام کو اس لیے نازل کیا تھا تاکہ ہم اسے پڑھیں، سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں اتاریں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ کلام ہماری زندگیوں کو بہترین بنانے کی، ہمیں سب سے افضل راستے پر چلانے کی اور ہماری زندگیوں کو خوشی اور سکون سے بھر دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اب میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اللہ رب العزت کے نام سے، جو بڑا رحیم اور اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ میں اپنے رب سے دعا مانگتا ہوں کہ وہ مجھے اور آپ کو دین کے راستے پر مضبوطی سے چلتے رہنے کی توفیق عطا کر دیں۔ وہ ہمیں مشکل وقتوں میں صبر کرتے رہنے کی توفیق عطا کر دیں۔ وہ ہمیں ہر حال میں اپنی عبادت کرتے رہنے کی توفیق عطا کر دیں۔ اب میں اگلی ویڈیو میں آپ کو سورہ عصر کے بارے میں بتاؤں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔